پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے نزدیک نیک عورت وہ ہے. اب نیک عورت کون سی ہے؟ خواتین اگر سن رہی تو ان کی توجہ، صرف نماز پڑھ کے نیک عورت میں آپ کا شمار عورتوں میں نہیں ہوگا، صرف روزے رکھ کر تسبیح پنسودے وغیرہ سے آپ کا شمار نیک عورتوں میں نہیں ہوگا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تشریح فرمائی اور قرآن کا بھی فرمان ہے، اللہ کے نزدیک نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. اللہ کے نزدیک نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. بس یہاں پر اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. عورتوں سے میری ماؤں اور بہنوں سے توجہ چاہتا ہوں کہ وہ خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ سنیں. عورت نیک کون؟ جو شوہر کی اطاعت کرے. بلکہ اگر کوئی عورت اس حالت میں مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، پھر چاہے وہ کتنی نیک ہو جہنم میں جائے گی. اور اگر کوئی عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اگر گنہگار ہے تو وہ جنت میں جائے. شوہر کی اطاعت لازمی ہے عورت پر، لیکن کس پر؟ نیک کاموں میں. اسلام کے اگر معاذ اللہ شوہر حرام کام کے لیے کہتا ہے تو اللہ و رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت لازم نہیں ہے. اس سلسلے میں مختصر سا جو واقعہ وہ یہ ہے کہ ایک صحابی سفر پر جانے لگے تو انہوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، جب تک میں واپس لوٹ کر نہیں آتا تم اپنے میکے نہیں جانا، یعنی اپنی ماں کے گھر نہیں جانا. اور حالانکہ فاصلہ کتنا تھا؟ فاصلہ بس اتنا تھا کہ نیچے کی منزل میں اس خاتون کے ماں باپ رہتے تھے اور اوپر کی منزل میں یعنی ایک ہی محلہ تھا وہ خود رہتی تھی. بس شوہر کا حکم تھا تم نے نہیں جانا جب تک میں لوٹ کر نہ ہوں. ان کو اندازہ شاید نہیں رہا ہوگا کہ میرے بعد کیا حالات ہو جائیں گے. آدمی کسی حکمت کے تحت کوئی پابندی لگاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے. اب وہ تھی صحابیہ حضور کی تربیت یافتہ، کیونکہ خواتین بھی آتی تھی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم اور فیضان لینے کے لیے، اور وہ حضور علیہ السلام کے لیے ایک دن مخصوص حضور علیہ السلام نے عورتوں کے لیے ایک دن خاص کر رکھا تھا کہ وہ خواتین کو تربیت دی جاتی تھی. اب وہ تھی حضور کی تربیت یافتہ، یہ تو چلے گئے کہہ کے کہ میں لوٹ کے نہ ہوں تو اپنی ماں کے یہاں نہیں جانا. انہوں نے کہا بہت اچھا. آج کل کی عورت ہوتی تو کتنا ادھم مچاتی، اس کا اندازہ آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے خواتین آج کل انہیں اگر اتنا کہہ دے کہ تم نے نہیں جانا تو پھر وہ دن بھر اس کا موڈ آف رہے گا اگر آپ اس کو منع کر دیں. حالانکہ شوہر کی اطاعت اس پہ لازم ہے، اور شوہر پر بھی لازم ہے کہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ، کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ بیوی کو اس کے ماں باپ کی زیارت اور اس کی ملاقات کی اجازت دے. اگر ہر ہفتہ دے اور اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ تو ملاقات کے لیے جو وہ اجازت دینی چاہیے، کیونکہ ماں باپ سے سب کا تعلق ہوتا ہے اور محبت بھی ہوتی ہے. تو جو لوگ سالہ سال نہیں بھیجتے وہ بھی ظلم کرتے ہیں یہ، اور جو ہمیشہ کے لیے وہی جو وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی ظلم کرتے ہیں. اعتدال ہونا چاہیے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی جو مرضی، آپ کی مرضی جو ہے. اب اس میں وہ چلے گئے، اس میں ہوئے ان کے والد بیمار ہو گئے، اور کسی نے کہا کہ آپ کے ابا بیمار ہو گئے تو آپ عیادت کے لیے آ جائیں. انہوں نے کہا میرے شوہر نے منع کیا ہے، ایک کام کرتے ہیں حضور سے پوچھ لیتے آقا کیا کہتے ہیں. ان کی خوش نصیبی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر ان کے درمیان موجود تھے. تو ایک قاصد کو بھیج کر کے کہا کہ بھئی شوہر نے منع کیا، باپ ہو گیا بیمار، کیا کریں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شوہر کی اطاعت اس پہ لازم. وہ نہیں گئی. پھر اس کے بعد کسی نے چند دنوں کے بعد یا کچھ دیر کے بعد یہ بات بتائی کہ وہ بہت سیریس ہو گئی، بچنے کی امید نہیں ہے. اب بیٹی تھی نا، تڑپ گئی. لیکن کتنے پابند تھے وہ لوگ کہ کہا کہ حضور سے اب کی صورتحال پوچھ لیتے ہیں. تو اب پوچھا تو کہا کہ شوہر کی اطاعت لازم. پھر ان کا انتقال ہو گیا.
یعنی اس خاتون کے والد کا انتقال ہو گیا اور کسی نے کہا آخری صورت اپنے باپ کی دیکھنے کے لیے آ جاؤ، اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے آ جاؤ، جنازہ اٹھ رہا ہے۔ تو کہا کہ ایسے نہیں، ایک بار اللہ کے رسول سے پوچھ۔ دیکھو یہ وہ خواتین تھی، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والی خواتین، دین کا جذبہ ان کے اندر کتنا تھا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے سب سے نیک خاتون اس کو قرآن کہتا ہے جو شوہر کی اطاعت کرتا ہے۔ شوہر نے منع کر دیا، باپ کی میت ہے، خود نہیں جا رہی نکل کے، پوچھو حضور سے آقا کا کیا حکم ہے۔ آقا علیہ السلام نے اب بھی فرمایا شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ نہیں گئی، وہ جنازہ اٹھ گیا، انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ اس خاتون نے رو رو کر تو اپنا وقت گزار لیا، شوہر کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ حادثہ ہو جائے گا، کس کو پتا تھا، لیکن وقت تو گزر گیا، رو رو کر گزار لیا۔ لیکن باپ کو دیکھا خواب کے اندر کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے۔ پوچھا بابا یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا بیٹی تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، اس کا صلہ اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔ یعنی بیٹی کی یوں تربیت کی باپ نے کہ اس نے شوہر کی اطاعت میں یہاں تک صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد کو اس پر انعام عطا فرمایا۔ یہ ہے خواتین اس دور کی۔ اللہ کرے قوم کی آج کی خواتین کو بھی یہ فکر ملے، یہ جذبہ ملے، اور اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔